بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ناول لے کر آیا ہوں جو آدم فور درندہ آدم فور ویمپائر بیسڈ رومانٹک اردو ناول ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ درندہ آدم فور، اس کی رائٹر ہیں سجیلا نثار۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، دھواں دار بارش، بجلی کا زور سے چمکنا اس اندھیرے کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ آندھی اتنی تیز کہ درخت زور سے ہل رہے تھے، جدھر ہوا کا رخ ہوتا ادھر ہی بارش کا ہوتا۔ اس سنسان اور خوفناک رات میں جو بھی نکلتا ضرور اپنی موت کو آواز دیتا۔ اس خوفناک رات میں بھی نہ جانے کون تھا وہ، شاید اسے اس سب سے کچھ فرق نہ پڑ رہا تھا۔ لندن کی عمارتیں ترچھی تھیں اور وہ اس سنسان جگہ پر بنی عمارت کے اوپر رینگتا ہوا چڑھ رہا تھا، اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ترچھی چھت پر لگی ہکس کو پکڑتا ہوا ننگے پیروں سے بہت مہارت سے چڑھ رہا تھا۔ یہ بارش میں پورا بھیگا ہوا تھا، طوفانی بارش اس کا کچھ نہ بگاڑ رہی تھی۔ ایک سائیڈ سے چڑھ کر دوسری سائیڈ پر پیروں کی مدد سے الٹا لٹک کر اس نے اپنے تیز ناخنوں سے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور سامنے بیڈ پر نظر گئی، جہاں ایک شخص لمبی تان کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ مسکرائے تھے اور آہستہ سے ویسے ہی سیدھا ہوا اور چھت پر بیٹھ کر بند آنکھوں سے آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ جیسے جیسے اس کے منہ پر بارش پڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر تبسم پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ ابھی بھی آسمان کی طرف تھا۔ وہ اس خوفناک موسم کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ نیچے کرتے ہوئے آنکھیں کھولی جو کہ سرخ تھی، شاید شکار کی طلب نے اس کے اندر طوفان برپا کر دیا تھا جو باہر کے طوفان سے زیادہ ہلچل کر رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ لٹک کر کھڑکی کھول کر اندر داخل ہوا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، اور پھر بیڈ پر اس بے خبر انسان پر اس کی نظر گئی جس کی آج آخری رات تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بیڈ کی جانب بڑھائے اور مزے سے بیڈ پر آدھا لیٹا آدھا بیٹھا اس کے بالوں میں زور سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو وہ شخص نیند میں ڈوبا تھا، لیکن اس ساتھ بیٹھے اس خوفناک انسان کو دیکھ اس کی چیخ نکلی، جس کا گلا اس انسان نے اپنے دانتوں سے روکا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی بوٹی بوٹی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ چہرہ کپڑے خون سے رنگے تھے، لیکن وہ مصروف سا اس کا گوشت کھا رہا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹا تو پیچھے ایک شخص منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس درندے کے منہ میں گوشت تھا۔ اس نے وہ نیچے پھینکا اور اس دوسرے آدمی کے بھاگنے سے پہلے اس نے اس کو دبوچا اور مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس پر ٹوٹ پڑا۔ یہ گھر خونی عمارت بن گیا تھا، اندر کا منظر باہر کے منظر سے زیادہ خوفناک تھا۔ پولیس اس گھر میں جگہ جگہ خون کے نشانات دیکھ رہی تھی۔ سب آفیسر ثبوت کی تلاش میں تھی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ثبوت ملنا ناممکن ہے، پھر کوشش کرنی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں یہ واردات ہوئی تھی، اور کمرے میں بھی صرف خون تھا، اور ایک پولیس آفیسر نے شیشے پر خون سے لکھے الفاظ پڑھے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک اہلکار نے یہ الفاظ زیر لب دہرائے اور سب ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ اس آہ میں ایک افسوس تھا۔ اس سے تقریباً 1 کلومیٹر دور وہ شخص ایک باکس کے اوپر بیٹھا اس گھر میں داخل ہوتی اور نکلتی پولیس کو دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا، لیکن صرف چند سیکنڈ کے لیے۔ بیچارے پولیس آفیسرز کیسے دن رات کر کے ان مردہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، پر افسوس ملے گا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی نہیں۔ ہا 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 ہا۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے نیچے پڑے باکس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیونکہ ہڈیاں تو اس باکس میں ہیں۔ ہا 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 ہا۔ اور اس کا پھر کہکا گونجا تھا۔ اس نے زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اس باکس کو دیکھا۔ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، ہائے نہ جانے مجھ معصوم کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری معصومیت کی انتہا دیکھو، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کتنوں کی زندگیاں لے چکا ہوں، اور یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے اس لمبے سے باکس پر لیٹے ہوئے خود سے کہا، نظریں ہنوز اس عمارت کی طرف ہی تھی جس میں سے پولیس نکل رہی تھی، کچھ نہ ملنے پر تالا لگا کر جا رہی تھی۔ ان کو دیکھ اس کا کہکا پھر فضا میں گونجا، مس وشفا، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے مسٹر صدیق کی کمپلیٹ فائل چاہیے، نہ کہ مسٹر رفیق کی۔ سر ظفر نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، تو اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ سوری سر، میں کل کمپلیٹ کر کے دے دوں گی۔ اس نے فائل پکڑتے ہوئے کہا، کل نہیں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اوکے سر، میں اوور ٹائم لگا کے آپ کو ای میل کر کے جاؤں گی اس کی ڈیٹیلز۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ بس سر رافر کو تو کام چاہیے، ہم معصوم کیا کریں؟ اس نے رونی شکل بناتے ہوئے تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے خود سے کہا، سوچا تھا اپنے ان نرم و ملائم ہاتھوں سے پیزا کھاؤں گی بنا کر۔ اس نے کام کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو بھول گئی تھی ان کو میری خوشی کہاں برداشت ہے۔ اس نے گندی سی شکل بناتے ہوئے کہا اور کام کرنے لگی۔
تقریباً 7 بج گئے تھے اس کو کام کرتے ہوئے، کمپلیٹ ہوتے ہی فوراً نکلی، اس کو آج پیدل جانا تھا کیونکہ اس وقت کوئی اس کو کوئی ٹیکسی وغیرہ نہ مل رہی تھی، سنسان سڑک پر ارد گرد دیکھتے ہوئے چل رہی تھی، کوئی اکا دکا گاڑی بھی نہ تھی، آج تو سر کے سامنے سے اس کو آتی ایک گاڑی دکھائی دی، لفٹ لینے کے لیے رکنے لگی لیکن ہاتھ سے فائل گر گئی، اس نے فوراً سے سمیٹی اور اٹھ کر سیدھا دیکھا ہی تھا کہ گاڑی اس کے بہت نزدیک پہنچ گئی تھی، اس نے ڈر کر چیخ ماری اور زور سے آنکھیں بند کی جیسے ایسا کرنے سے بچ جائے گی، لیکن گاڑی کے لگنے سے پہلے کسی مضبوط ہاتھوں نے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا اور یہ بھی کسی کلی کی مانند اس کی طرف کھینچی گئی، سختی سے آنکھیں میچی، اس کی شرٹ کو کس کر پکڑے اس کی باہوں میں جھول رہی تھی، بچ جانے کے ساتھ سے اس نے آنکھیں کھولی تو ڈائریکٹ نظر اس کی سرخ آنکھوں میں گئی جس کو دیکھ سمجھنے سے ایک قاصر تھی، پر ان آنکھوں میں شیطانیت تھی، ایک شکار کو دیکھ کر جیسی ہوتی ہے، الجھتی ہوئی اس سے اپنا آپ چھڑوا کے پیچھے ہوئی اور شکریہ بول کر جانے لگی کہ یہ بولا چلو میں چھوڑ دوں، ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا نہیں چلی جاؤں گی میں خود ہی، آپ کا شکریہ، اس نے اپنے قدم روک کر بنا پلٹے جواب دیا، رستے میں بے شمار درندے ہوں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی بات پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پہلے تو کبھی نہیں آئے، میں اسی رستے سے روز جاتی ہوں، اس کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا تو میں نے پہلے اس کو کبھی کیوں نہیں دیکھا، اس نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں یہاں آپ کو، شاید وہ بات آگے بڑھانا چاہتا تھا، تو میں نے کون سا آپ کو کبھی یہاں دیکھا، اس کی بات پر اس کے منہ پر مسکراہٹ چھائی، مان جائے میں چھوڑ دیتا ہوں، نہ جانے کون سا درندہ جانور مل جائے اور آپ کو نوچ ڈالے، درندوں کو انسان بنانا آتا ہے مجھے، اس کی بات پر وہ اس کو زہر لگی تھی، تم یہ بات کرتی مجھے بالکل زہر لگی ہو، اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ انسان، تو آپ کون سا مجھے شہد لگے تھے بات کہتے ہوئے، وہ یہ بھی دو بدو ہوئی، اس کی بات پر دوبارہ شیطانی مسکراہٹ تھی، ہائے بائی دا وے ایم آرٹس یہاں سے گزرتے وقت ملاقات ہوتی رہے گی، وہ پلٹنے لگی تو یہ دوبارہ بولا دعا کروں گی نہ ہو، یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا، اور اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا تھا اور پیچھے پلٹ کے درخت کے پیچھے گیا جہاں ہڈیاں موجود تھی، جس کا اس نے کچھ دیر پہلے شکار کیا تھا، 2 منٹ میں ہڈیاں بھی غائب تھی اور آرٹس بھی، اب تو آتے جاتے ہی وشوا کی ملاقات آرٹس سے ہوتی، وہ اس کو دکھائی دیتا اور ہر بار وہ ایک ہی سٹائل میں کھڑا ہوتا، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے، ایک ٹانگ نیچے تو دوسری بیک، درخت کے ساتھ لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اس کو آتا جاتا دیکھتا تھا، اور ہر بار چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہوتی تھی، وشوا اس کو ایک نظر دیکھتی اور دوبارہ دیکھتی نہ تک نہ تھی، اس سلسلے کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن آرٹس نے وشوا کو کچھ نہیں کہا تھا، شاید وہ اس کے گزرنے سے پہلے ایک شکار کر چکا ہوتا تھا، یہ آرٹس مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، اس نے پنسل گال پر ٹکائے ہوئے کہا، اس وقت وہ آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی، سوری آرٹس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ عجیب سی ہوتی ہے، گڑبڑی، اس نے پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر خود سے کہا، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، اور آئی نو جب کسی کے بارے میں تجسس پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں جاننا وشوا کا فرض ہے، اس نے اپنا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مس وشوا لگ جا کام پہ، آج تو جلدی جائے گی تو، اور اس آرٹس کے بچے کی کنڈلی کھولے گی، زبردست مسکراہٹ کے ساتھ کہتی تیزی سے کام کرنے لگی، آخر جلدی جا کر اس آرٹس کی کنڈلی بھی تو کھولنی تھی، آرٹس کی نظریں تیزی سے سڑک پر چل رہی تھی، اس نے محسوس کیا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ شخص آ رہے ہیں، اس کا شکار بننے آنکھیں بند کرتے اس نے سونگتے ہوئے شکار کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا، اس نے پیچھے ہوتے ہوئے درخت کے پیچھے پڑے راڈ کو اٹھایا اور گھمانا شروع کیا، تیزی سے گھماتا گھماتا آگے بڑھا اور بائک پر آتے شخص کو گھما کر زور سے مارا کہ وہ بائک سے نیچے جا گرا اور بائک آؤٹ آف کنٹرول ہوتی درخت سے جا ٹکرائی، زمین پر بے ہوش پڑے شخص کو اس نے دیکھا، سرخ آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی، اس نے راڈ کو نیچے پھینکا اور جلدی اس کی طرف بڑھا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا، کتنا مزہ آتا ہے نا کسی زندہ انسان کو مارنے کا، اس نے اس کو چھوتے ہوئے خوشبو سونگتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک مدہوشی، گالے میں وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کو نوچنے لگا، کچھ دیر بعد اس کو ایسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا سسکیاں بھر رہا ہو، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وشوا منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی چیخ روک رہی تھی اور آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ منہ پر خون لگا تھا اور ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، سامنے بے سود پڑا
وجود جس کے سینے پر گوشت موجود نہ تھا۔ اس بے سود شخص کو دیکھ وشفا کی چیخ نکل آئی تو آرس نے اس شخص کو بیٹھے بیٹھے پلٹ کر دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے گوشت کے ٹکڑے کو نیچے پھینکا اور پاس پڑی شخص کی قمیض سے اپنا منہ صاف کر کے اٹھا اور وشفا کی طرف دیکھا، لیکن وشفا سامنے پڑے وجود کی حالت کو دیکھ کر شوق میں تھی۔ اوپر سے آرس کا یہ روپ بس بے ہوش ہونے والی تھی۔ آرس قدم قدم لیتا اس کے پاس جا رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے لے رہی تھی۔ نہیں آرس، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ سے منہ دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ کرا اٹھی۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے روتے ہوئے اپنے منہ سے اور بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں؟ اگر تمہیں اپنا شکار بنانا ہوتا تو ابھی تم زندہ نہ ہوتی، اس نے کہہ کر اس کو اپنے قریب کیا۔ مجھے عشق ہے گوشت سے، انسانوں کے گوشت سے، اس نے ایک درندے کی مانند کہا، اور میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ تم زندہ ہو وش۔ اس نے کہہ کر اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر گر پڑی اور سسکی لینے لگی۔ مجھے سے دور رہو، اس نے بھی اس پیچھے کو گھسیٹتے ہوئے کہا تو اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا تو وہ زور سے چیخنے لگی۔ آرس پلیز چھوڑ دو مجھے، کچھ مت کرنا، اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا، بس اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ تقریباً 8 منٹ اس کو گھسیٹنے کے بعد ایک گھر کے سامنے رکا۔ دروازہ کھول، اس کو اندر پھینکا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ وشفا فوراً کھڑی ہوئی باہر بھاگنے لگی کہ آرس نے اس کو اس کی کمر سے پکڑ کر دبوچا اور کمرے میں پڑی کرسی پر دھکا دے کر بٹھایا اور پاس پڑی رسی سے ہاتھ باندھنے لگا۔ وہ چلاتی رہی لیکن آرس ایسے تھا جیسے شہر خاموشہ میں کھڑا ہو۔ اس کو باندھنے کے بعد اندر جا کر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور منہ بھی، پھر ہاتھ گیلے کر کے اس کے ہاتھوں پر موجود خون کے نشانات مٹانے لگا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی کہ اس کی آواز چینج ہو گئی تھی چیخنے چلانے سے۔ اس کے ہاتھ صاف کرنے کے بعد اس کو فرصت سے دیکھنے لگا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کسی کو بتانے کی ہمت بھی مت کرنا وش میری جان، یہ تم ہو کہ میرا اصلی روپ دیکھنے کے بعد زندہ ہو، ورنہ اب تک پارٹی چل رہی ہوتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کے پیچھے پڑے راڈ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ گھماتے گھماتے اس نے رکھ کر وہ راڈ مارا۔ دروازے کے پیچھے پڑے راڈ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ گھماتے گھماتے اس نے رکھ کر وہ راڈ مارا اور وہ راڈ سیدھا اس دروازے کو جا لگا جس کے پاس سے اس نے اٹھایا تھا۔ اس کا ایسا کرنے سے وشفا کے منہ سے چیخ نکلی۔ تو تم کیوں چیخ رہی ہو؟ ہاں بولو۔ اس کے پاس آتے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس نے کہا اور آخر میں چلایا تھا کہ اس کے منہ سے پھر دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا یو لٹل گرل، اگر کہنا ہوتا اب تک تم میرا شکار ہوتی۔ اس نے چہرہ مزید قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے کے ہاتھ نقوش کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے کہا۔ وشفا نے سختی سے آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ آرس آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے وشفا نے سختی سے آنکھیں اپنی ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلا تھا۔ اس کا یہ عمل آرس کو ناپسندیدہ لگا تو سختی سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا کر وہ کرا اٹھی تھی۔ ہر طرف سے مشکلوں میں گھرا ہوں میں کہ ہر پل مجھے تیری یاد ستاتی ہے، یہ کہہ کر اس پر جھکنے لگا کہ فوراً پیچھے ہوتا اس کو آزاد کرتا سامنے واحد موجود ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک ٹیبل اور ایک کرسی۔ کرسی سے وشفا بندی تھی اور یہ خود ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ وشفا کو جب احساس ہوا کہ آرس اب اس کے پاس نہیں تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی مچی آنکھیں کھولیں تو سامنے نظر اس دشمن جام پر پڑی جو ٹیبل پر بیٹھا دونوں گھٹنوں پر اپنی کونیاں ٹکائے ساتھ جھکائے بیٹھا تھا۔ وشفا نے جب دیکھا کہ اس کے ہاتھ آزاد ہیں تو اس نے نہ سمجھی سے آرس کی طرف دیکھا۔ آرس، اس نے ہلکے سے پکارا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو ضبط سے اور نہ جانے کس وجہ سے چہرہ اور آنکھیں سرخ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آرس معصوموں کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ آواز میں ان معصوموں کے لیے دکھ تھا۔ میں ایسا نہ کروں تو میں مر جاؤں گا۔ تو ان پر کیا گزرتی ہوگی جن کی تم فیملی کا ایک حصہ ہی چھین لیتے ہو؟ نہ جانے کن کے گھر اجڑے ہوں گے، کن کی دنیا۔ اس بار آواز میں نمی تھی۔ تو سوچو مجھ پر کیا گزرتی ہوگی۔ کیا مطلب؟ مجھے اسی ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بازو سے کالا کپڑا اوپر کیا جہاں پہ 4 کٹ کے نشانات تھے۔ میں بچہ تھا، شاید 5 سال کا تھا جب مجھے اتنی سمجھ نہ تھی کہ میں سب کو کھا جاؤں گا، میں درندہ ہوں۔ میں نے صرف مرغی کا کچا گوشت ہی تو کھایا تھا۔ اس کے کچے گوشت والی بات پر اس کا جی متلانے لگا۔ میں بچہ تھا، مجھے کیا پتا، یہ سب مجھے بتاتے تو معلوم ہوتا۔ یہ کہاں کہ آج جو یہ گوشت کھا رہا ہے کل کو وہ ہمیں بھی کھا جائے گا۔ اور آخری الفاظ یہ تھے کہ میں ایک درندہ ہوں۔ میں جب گلیوں میں پھرتا، سڑکوں پر کھانے کی تلاش کے لیے گھومتا، میری عمر کیا تھی؟ 5 سال۔ بچہ کیسے اپنے لیے کھانے کو تلاش کر سکتا ہے؟ بتاؤ وش، کیسے؟ اس نے آخر میں وشفا کی طرف دیکھا تو وہ اس سوال پر نظریں جھکا گئی تو اس نے بھی اپنا چہرہ جھکا لیا۔ جب میں بچوں کو دیکھتا، اپنی عمر کے بچوں کو جن سے ان کے والد پیار کرتے
تو مجھے ان کے والد دیکھ صرف ایک بات یاد آتی کہ میں ایک درندہ آدم خور ہوں۔ آخر میں اس نے کرب سے آنکھیں کہا اور آنکھیں میچ کر کھولی، جیسے اپنے امڑنے والے غصے کو اندر کیا ہو۔ جب لوگ میرے پاس سے گزرتے تو مجھے ان کے پاس سے خون کی خوشبو آتی، گوشت اپنی طرف مائل کرتا۔ یہ کہہ کر کچھ پل رکا، پھر ایک دن ایک شخص مجھے اپنے گھر لے آیا، جہاں اس گھر میں اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں وہ موجود تھے۔ وہ میری سچائی جاننے کے باوجود مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ مجھے وہ منع کرتے تھے کہ انسانوں کا گوشت حرام ہے، پر کبھی میرے باپ جیسا نہیں کیا انہوں نے۔ میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، وہ مجھے گھر کے کھانے دیتے پر میں نہ کھاتا۔ میں کہتا کچا گوشت کھاتا، مرغی کا۔ پھر ایک دن میں نے ایک زخمی انسان کو دیکھا تو شاید میرے درندے نے مجھے جھنجھوڑا اور میں اس پر ٹوٹ کر اس کو کھانے لگا۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھ کر کہا تو وہ سہم گئی۔ میرے اندر کا درندہ جاگ گیا تھا، میں نے اپنے سوئے ہوئے درندے کو جاگنے سے روکا نہ تھا۔ پھر میں اس شخص سے چوری انسانوں کو کھانے لگا، لیکن ایک ماہ میں 2-3 ہی، اس نے مسکرا کر نارمل انداز میں کہا، لیکن وہ بے خبر نہ تھے۔ سب جانتے تھے، اور وہ واحد شخص تھے کہ میں اپنے وحشی پن میں بھی ہوتا انسانوں کے گوشت کی طلب حد سے زیادہ بھی ہوتی تو میں اس شخص کو کچھ نہ کہہ پاتا۔ اور ایک دن وہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئے، اور پھر مجھے کوئی روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اب میری درندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ روز کا ایک انسان نہ ملے تو میں مرنے والا ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا، شاید اس کے پاس اور کچھ نہ تھا بتانے کے لیے۔ آج تو تم مجھے نہیں کھاؤ گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر یک لفظی جواب دیا، تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھی۔ کیا تم یہ سب چھوڑ نہیں سکتے؟ نہیں، پھر یک لفظی سے جواب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے میری، یا میری موت یا دوسروں کی موت۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ کیسے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں درندے سے انسان بنانے میں۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ محترمہ، وہ محاورہ ہی اچھا لگتا ہے جو آپ نے بولا تھا کہ مجھے درندوں کو انسان بنانا آتا ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات درست تو 100% تھی، پر وشفا دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آج کوشش تو تم کر سکتے ہو، اس کوشش میں تم ماری جاؤ گی۔ منظور ہے، اس نے ضبط سے کہا تو اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حیرت سے بھری آواز گونجی۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن اگر تم ایسے ہی رہے تو ہو جاؤں گی۔ او لیڈی، مجھے تم جو چاہتی ہو وہ نہیں بنا سکتی۔ مجھے خود پر، اللہ پر بہت پورا بھروسہ ہے۔ مجھے جب بھی دن میں بھوک لگی، اگر انسان نہ ملا تو میں بے بس ہو جاؤں گا تمہیں کھانے پر۔ اس کی بات پر اس نے تھوک نگلا۔ میں تیار ہوں، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اسی لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ آج تم نہ جانے کتنوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہو، اگر ایسے ہی رہے تو نہ جانے اور کن کی زندگیاں جائیں گی۔ اس نے بے بسی سے کہا، اور ایسے بھی تم ناکام ہوگی، پھر بھی تو یہ سب ہوگا۔ اس کی آواز میں اس سے زیادہ بے بسی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر، اللہ پر یقین نہیں؟ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ تمہارے گھر؟ بالکل نہیں، تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہارے گھر والے، ان کی گارنٹی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آج میں اکیلی رہتی ہوں گھر میں، میرا بھی تمہاری طرح کوئی نہیں۔ خیر چھوڑو اور پلیز، اور چلو پلیز، اس نے گویا منت کی ہو۔ میں اتنا بے حس نہیں ہوں اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں ڈالوں، مجھے پرواہ نہیں، تم بھی اس کو چھوڑو۔ اس نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کوشش کر لو، کوشش، ہر چیز کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ ویسے کتنا مزہ آئے گا نا، تم مجھے سدھارنے کے غم میں خود خوشی کر لو اور میں تمہیں کھا لوں۔ اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تو وہ گھورنے لگی۔ تمہیں کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کندھے جھکا کر کہا۔ نہایت فضول ہو، اس نے گھور کر سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس فضول کو تم نے خود ہی گلے پڑوایا ہے۔ اس نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ کرتے کندھے سے پکڑ کر حصار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ پھر محض گھور ہی سکی اور بنا حرکت کیے اس کے ساتھ اس کے حصار میں چلنے لگی، کیونکہ اگر مزاحمت بھی کرتی تو فضول تھا۔ یہ کیا ہے وش؟ اس نے غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایسے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس نے اس کے سامنے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کو غصے سے دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے ایسے ہی رکھو گی؟ اس نے غصے سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن زنجیر سے دونوں ہاتھ بندھے ہونے کے باعث وہی بریک لگ گئی، لیکن بیڈ سے زمین پر گرا تھا اور کرا گیا تھا۔ اب وہ زمین پر بیٹھے اس کو خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے علاوہ تم میرے ہاتھ بھی نہیں آؤ گے؟ اس کی گھورتی لہو زرد نظروں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دو، پھر جانے دو۔ غصہ ضبط کرتے تحملادہ انداز میں کہنا چاہا، لیکن پھر بھی آواز سے غصہ چھلک رہا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں، اب کی بار اس نے بھی گھورا تھا۔ وش، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ کھولو، کیونکہ اگر میں خود کھل گیا تو تمہارے چیتھڑے چیتھڑے کر دوں گا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتا آگے بڑھتا ہوا، ہاتھ سے زور لگا کے زنجیر ٹوٹ جائے گی، لیکن ناکام تھا۔ اس کی بات سن کر وشفا نے کڑوا گھونٹ پڑا تھا۔ وش، میرے ہاتھ کھولو۔ اس بار اونچی چلایا تھا کہ ڈر کے مارے وشفا نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھولو اور جانے دو، ورنہ میں تمہیں کھانے سے بھی ہرگز گریز نہیں کروں گا۔ شاباش، کھولو میرے ہاتھ، اس نے آہستہ آواز سے کہا، لیکن آواز میں چنونی تھی۔ آخر میں اس نے اپنے زنجیروں میں جکڑے ہاتھ سامنے کیے
نہیں کھولوں گی آرس، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ کچھ پل اس کو دیکھتا رہا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا چہرہ جھکا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو باری باری کھینچنے لگا۔ آرس کیا کرے ہو، سنو میری بات۔ اس نے اس کو آوازیں دی پر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس نے اپنے ہاتھ کھینچنا شروع کر چھوڑ دیے تھے اور نیچے زمین پر رکھ دیے۔ چہرہ بھی ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ آرس ہولے سے پکارا، اب اس کو اس سے نفس خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے بڑھی، اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے پاس پہنچتی نیچے بیٹھی اور اپنا کامتا ہوا دایاں ہاتھ اس کے بائیں کندھے پر رکھا تو وہ ایک دم سے چہرہ اوپر کر کے چلایا تھا کہ وہ چیخ مارتی پیچھے کو گری تھی۔ اس کے گرتے ہی آرس نے اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑا تھا۔ آرس چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ اس کے دو ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں موجود اپنی ٹانگوں کو زور زور سے ہلاتے ہوئے روتے ہوئے کہا، لیکن گرفت کافی سخت تھی، چھوٹ نہیں رہی تھی ٹانگیں۔ پھر ایک دم سے اس نے اس کی ٹانگوں کو چھوڑا تھا تو وہ ایسے ہی پیچھے بیٹھی پیچھے کو گھسکی۔ اس سے دور اس کی ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ چل رہی تھی۔ آرس کا بلند کہکہا گونجا تھا، اس کی آنکھیں مکمل طور پر سرخ تھی جیسے لاوا ابل رہا ہو۔ چہرہ بھی اتنا سرخ تھا جیسے سارا خون یہاں ہی جمع ہو گیا ہو۔ اگر وشفا کا دل تیز چل رہا تھا تو اس کا دل بھی پھٹنے کو تھا۔ وشفا لمبے لمبے سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی جیسے موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، مزہ آیا؟ اور ساتھ ہی زور سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی پر وشفا نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ اسٹاپ آرس! وشفا اس سے 2 گنا اونچا چلائی تھی کہ آرس کی ہنسی کو بریک لگی اور اس کو آنکھیں اس گھماتا اس کو دیکھنے لگا اور پھر واپس پلٹ کر زنجیروں میں جکڑے اپنے ہاتھ کھولنے لگا اور وشفا کا دل باہر آنے کو تھا۔ اس نے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھا تو اس کو دروازے کے ساتھ پڑے ٹیبل پر گلدان پڑا نظر آیا۔ اس نے ایک نظر آرس کو دیکھا جو کھولنے میں مصروف تھا اور پھر وہ گلدان اٹھایا۔ آہستہ آہستہ آرس کے پاس آنے لگی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ایسی جگہ مارا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور وشفا نے وہ گلدان سائڈ پر پھینکا اور منہ پر ہاتھ رکھتی اس کے پاس نیچے بیٹھی آنسو خود بخود نکل رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کامتا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور ایک کھچ کھچ کے منہ سے برآمد ہوئی، آج تم ایسے کیوں ہو؟ اس سے کہتی اپنے ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کی آنکھ پر پھیرا، ماتھے پر آئے بال اس نے بہت پیار سے ہٹائے اور بھی ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی خواہش پر لبیک کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے ماتھے پر گرے تھے جن کو اس نے فوراً صاف کیا تھا اور اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ وشفا کرسی پر بیٹھی ٹانگیں اوپر پر جمائے اور ان کے گرد ہسار باندھے سامنے بیٹھے زمین پر بیٹھے آرس جس کا سر بیٹھ کے سر ٹکا ہوا تھا اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے بے ہوش بہت معصوم لگ رہا تھا، اس کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ بے شک وہ اس کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ آرس کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ یہ بالکل سنجیدہ ہوئی تھی، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے کو ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلا تھا پر آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ ماتھے پر بل اس بات کی علامت تھی کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی تھی اور بیزاریت سے ارد گرد دیکھا تھا اور پھر ایک ٹیز سر میں اٹھی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی، کھولی تھی، پھر اس نے سر بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹکایا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ وشفا اس کی ساری کارروائی اپنی آنکھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ آرس نے دیکھا یہ زمین پر بیٹھا ہے تو زہرے سے دوبارہ ارد گرد دیکھا اور گردن گھمائی تو نظر اس چھوٹی سی لڑکی پر پڑی۔ تو وہاں کیا کر رہی ہے؟ اور میں یہاں نیچے کیا کر رہا ہوں؟ اس کی آواز جن لئی ہوئی تھی۔ نظر تو آ ہی رہا ہوگا میں یہاں بیٹھی ہوں، تم نیچے کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم؟ اس نے اسی کے انداز میں کہا تو اس نے گھورا نیچے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتا پیچھے ٹیک لگائی تھی۔ ادھر آؤ! اس نے شہادت کی انگلی سے اس کو پاس آنے کا کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اف، میرا سر بھی چکرا رہا ہے۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے طنز کیا تھا، کیا مطلب ہے؟ سیدھے سے کہو۔ یہ مزید الجھا تھا، کیا تو ایسے رہے ہو جیسے کچھ معلوم نہ ہو؟ یہ کہہ کر اٹھی تھی کہ آرس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچا اور اپنے قریب بٹھایا تھا۔ کیا تمہیں میری شکل سے لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ اس نے وشفا کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا تو وشفا نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دنیا جہان کی سنجیدگی تھی۔ تمہیں واقعی کچھ یاد نہیں؟ اس نے آنکھوں میں نمی لی کہا، او گوڈ یار، مجھے سچ میں یاد نہیں کہ کیا میں نے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا تھا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنے سامنے کیا۔ چھوڑو، جب تمہیں یاد ہی نہیں؟ مجھے سچ میں نہیں یاد وش، میں سچ بول رہا ہوں۔ آواز میں بے بسی تھی تو وہ اس کو دھیرے دھیرے سب بتانے لگی اور ساتھ رونے بھی لگی۔ او وٹ، او مائی گاڈ! اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ ادھر دیکھو، اس نے اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ میں جب درندگی کی حد پر ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر وشفا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لیے کہتا تھا چھوڑ دو مجھے تنہا میں تمہیں نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ آواز میں بچارگی تھی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پر میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں بدل سکتی، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں اسی لیے کہتا ہوں دور رہو مجھ سے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے اس کی گال کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے کہا، اب واپسی کی کوئی راہ نہیں۔ اس نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے کہا،
اے میری جان، اگر معلوم ہوتا تم اس قدر مجھ سے محبت کرنے لگو گی تو میں تو کبھی تمہارے سامنے نہ آتا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے تم سے اس قدر محبت ہو جائے گی تو خود ہی گریز کرتی، اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برباد ہو جاؤ گی، میں نہیں چاہتا، آپ کی بار بے بسی بھی تھی۔ منظور ہے، اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر کے کہا تو اس نے اپنی دیوانی کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ آرس سوئی ہوئی وشفا کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلا رہا تھا، پھر اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے چہرے پر پھیرا، جہاں جہاں سے پھیر رہا تھا وہاں سے کچھ پل کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی انگلی ہونٹ سے نیچے موجود تل پر ٹھہری اور اس تل پر اپنا انگوٹھا رکھ کر اس کو سہلانے لگا۔ آرس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دان تلے دبایا تھا، شاید اپنی امڑنے والی خواہش کو روک رہا ہو، لیکن خود کی خواہش کو قبول نہ کر پایا تو اپنے دہکتے لب اس کے دل پر رکھ دیے، اور دل سے ہونٹ تک کا سفر طے کرنے میں اس کو ایک سیکنڈ بھی نہ لگا تھا۔ وشفا ڈر سے مس نہ ہوئی تھی، نہ جانے کیوں، شاید آرس نے اس کو کچھ ایسا کھلایا پلایا تھا جس سے وہ گہری نیند میں تھی اور آرس کی قربت کو محسوس نہ کر پا رہی تھی۔ خود کو سیراب کرنے کے بعد اس سے دور ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ اس کی بے ہوشی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، سو اس سے دور ہو گیا۔ موسم صبح سے ہی کافی خراب تھا، وقفے وقفے سے دھواں دھار بارش ہوتی، کالے بادلوں نے دن کے منظر کو رات میں بدل دیا تھا، آہستہ آہستہ ہوا بھی چل رہی تھی جو موسم کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ وشفا بھی بیڈ سے انگڑائی لیتی اٹھی اور مندی مندی آنکھوں سے ٹائم دیکھا، جس کو دیکھتے ہی اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ او مائی گاڈ، 3 بج گئے شام کے، مطلب میں رات کی سوئی اب اٹھی ہوں، اس نے اپنا سر تھام کر کہا۔ کچھ خیال آنے پر ارد گرد دیکھا لیکن آج کہیں موجود نہ تھا، اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ فوراً سے بیڈ سے اتری تو دوپٹہ پیروں میں ڈھکنے کی وجہ سے گرنے لگی، بر وقت بیڈ کو تھاما اور سنبھلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر پورا گھر دیکھا لیکن آرس کہیں موجود نہ تھا۔ اس نے واپس کمرے میں آ کر الماری کھول کر دراز کھولا جو خالی تھا، اس کا دل زور سے دھڑکا، اس نے پوری الماری چھان ماری، تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا مطلب وہ سلیپنگ پلز۔ او مائی گاڈ آرس، اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، مجھے کھلا کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے کہیں وہ۔ غصے سے اس کا برا حشر تھا، اس آدھے بیڈ اور آدھے زمین پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھایا، سر اور شانوں پر پھیلاتی باہر آرس کو ڈھونڈنے گئی، جانتی تھی آرس کہاں موجود ہوگا۔ بارش میں بھیگتی ہوئی جا رہی تھی، بھاگنے کی وجہ سے دوپٹہ اس کے سر سے اتر چکا تھا اور بال آگے آ رہے تھے، اور بھیگنے کی وجہ سے چہرے پر چپک رہے تھے۔ اس کا رخ اس جگہ پر تھا جہاں اس کو معلوم تھا آرس موجود ہوگا۔ اف، توقع کے مطابق آرس وہی تھا جس کو دیکھتی رکی تھی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ آرس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ دور سے اس کی خوشبو سونگھ چکا تھا۔ وشفا نے دیکھا وہ اپنے مخصوص انداز میں کھڑا تھا، ایک ٹانگ پیچھے درخت کے ساتھ ٹکائے جبکہ دوسری نیچے۔ فرق بس اتنا تھا جس کے ہاتھ سینے پر بندھے ہونے کی بجائے ایک ہاتھ سر کے پیچھے اور دوسرا ہوڈی کی پاکٹ میں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی اس کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو آرس، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ کیوں، کس خوشی میں؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ آرس، تم ایسے نہیں کر سکتے، تو تم وہاں سے کیسے آ سکتے ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سڑک پر نظر دوڑائی۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا لیکن آرس اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بھی سر کے پیچھے ٹکا لیا۔ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو سویٹ ہارٹ، کہ میں تو کچھ اپنے پیٹ میں ڈالے بغیر یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں، اس نے دو ٹوک کہا۔ اس نے دو ٹوک کہا۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی آرس، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم سے پوچھا ہے، میں جو کرتا ہوں مرضی سے کرتا ہوں آرس، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب؟ اس نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تو آرس ٹھنڈی ہوا بڑھتا آگے کو ہو کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو قریب کیا اور کمر کے گرد سے ہاتھ باندھا۔ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اس کی بات پر اس نے تڑپ کر اس کو دیکھا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہو، میں نہیں چھوڑ سکتی، جیسے تم نہیں چھوڑ سکتی، جیسے تم نہیں چھوڑ سکتی، ابھی تو تمہیں کچھ عرصہ ہوا ہے اور میں شروع سے ایسا ہی ہوں، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں تو دور رہنے کا مشورہ دیتا ہوں، ورنہ تم دکھنے میں ہی بہت ہو، صبح ٹرائی کیا تھا، بہت دکھنے میں یمی بہت ہو، صبح ٹرائی کیا تھا، اس نے آخر میں آنکھ مارتے ہوئے کہا تو اس نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ٹرائی کا؟ آئی لو یو، اس نے بات بدلی۔ نہیں کرتے تم مجھ سے محبت، اگر کرتے ہوتے تو یوں دور رہنے کا نہ کہتے، اس نے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ بیبی اگر دور نہیں رہنا چاہتی تو بندہ حاضر ہے، اس نے اس کو مزید قریب کرتے ہوئے جھکتے ہوئے کہا تو وہ اس کو دکھایا دکھتی پیچھے ہوئی تو اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ آرس، چلو چلتے ہیں، موسم بہت خراب ہے، اس نے خفگی مٹاتے ہوئے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی موسم صبح سے بہت بے ایمان ہے۔ اوف آرس، چلو،
اس نے گھٹتے ہوئے کہا جی نہیں مجھے بھوک لگی ہے، میں تو ایک عدد شکار کر کے جاؤں گا، ہاں اگر تم رکنا چاہو تو رک جاؤ اور دونوں شکار انجوائے کریں گے۔ اس نے دوبارہ آنکھ ماری تو اس نے دوبارہ گھورا تو آج تم نہیں چل رہے میرے ساتھ، نہ بالکل بھی نہیں سویٹ ہارٹ۔ اس نے زور سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا کیوں، مجھے بھوک لگی ہے جو صرف گوشت کھانے سے ختم ہوگی، تو پھر مجھے کھا لو۔ اس نے غصے سے کہا او ناٹ بیڈ آئیڈیا، ادھر آؤ۔ اس نے دو قدم آگے کو لیتے ہوئے کہا تو وہ دو قدم پیچھے ہوئی اور آرس کا بلند کہکا گونجا، تم نہایت بدتمیز ہو۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا بہت زیادہ۔ اس نے سڑک پر نظر دوڑائی جہاں بارش بہت تیز تھی، اب اس کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی اور کتنے ہی پل وہاں خاموشی چھائی رہی، صرف بارش کی آواز تھی۔ آرس، اس نے ہونٹ کچلتے ہوئے ہولے سے اس کو پکارا۔ بولو۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر بے شمار بارش کی بوندیں گر رہی تھی، تمہارے میرے قریب آنے سے تمہاری کی زندگی ختم ہو سکتی ہے؟ اس نے چہرہ جھکا کر کہا۔ اس کی بات سن کر آس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی اور حیرت سے اس کو دیکھا تھا، بے شک وہ اس کی بات کا مطلب خوب سمجھ گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا یو بیوقوف؟ اس نے غصے سے کہا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے جو اس کے لیے خود کو اس کے سامنے پیش کری۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، اس نے اونچی چلا کر کہا، تم اپنے جسم سے بھی میری زندگی نہیں مٹا سکتی یو فول۔ آج تمہیں جب بھی کسی انسانی جسم کے گوشت کی طلب ہو تم میرے پاس آ سکتے ہو، یہ موت کو دعوت ہے، کچھ بھی کر سکتی ہوں میں، مجھے صرف اپنا عشق چاہیے، مجھے آرس چاہیے مجھے۔ اس نے جنون سے کہا تو آرس نے کچھ پل اس کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ آرس نے اس کو کس کر اس کی کمر سے پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے اس کے گلے میں موجود دوپٹے کو نیچے پھینکا تو وشفا نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچی اور اس کی ہڈی کو کس کر پکڑا۔ دوپٹہ نیچے پھینکتے اس کی گردن پر چپکے بال پیچھے کیا اور وہاں پر جھک گیا۔ بارش ان کو مکمل طور پر بھی ہو چکی تھی، جیسے جیسے وہ اس کی گردن پر قابض ہو رہا تھا ویسے ہی اس کی گرفت اس کی ہڈی پر سخت ہو رہی تھی، جیسے ہی وشفا کی گرفت سخت ہوتی آرس کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوگی کہ وشفا کو لگا اس کے ہاتھ اس کی کمر میں دھس گئے ہوں۔ آرس کی گرفت اس کی کمر پر اتنی سخت ہو گئی تھی کہ وہ درد وشفا کی ہاتھ سے باہر ہو گیا۔ اف، آنسو آرس کے کندھے پر گرنے لگے۔ آرس کو اپنا کندھا گیلا ہوتا محسوس ہوا تو اس نے ایک جھٹکے سے وشفا کو دور کیا کہ وہ دور ہوتی نیچے گر گئی۔ آرس نے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا، تم میری زندگی کو برداشت کرو گی ہوں، تم تو ابھی اتنا نہ برداشت کر سکی جو شاید میری درندگی کا حصہ بھی نہ تھا۔ اس نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا اور دوسری طرف دیکھنے لگا تو وشفا اٹھی، میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں لیکن ایسے نہیں، نکاح کرنا ہوگا تمہیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نکاح؟ ہا ہا ہا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوگا، تم مجھے برداشت نہیں کر سکتی وش۔ اس نے اس پر گرتی بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ میرا مسئلہ ہے۔ اس کی بات پر آہستہ آگے بڑھ کر اس کو دوبارہ کھینچ کر اپنی گود میں اٹھایا، نکاح منظور ہے سویٹ ہارٹ۔ اس نے اس کے شرم سے سرخ چہرے پر کو دیکھتے ہوئے کہا، آرس کیا کرے، نیچے اتارو، خاموش رہو۔ اس کی بات پر اس نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈالے اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اس ادا پر وہ دوبارہ مسکراہٹ نظر ترچھی کر کے اس نے درخت کے پیچھے بڑی ہڈیوں کو دیکھا جن کو شاید وشفا نہ دیکھ پائی تھی، تو وہ تبھی اس کے ساتھ جا رہا تھا، وہ شکار کر چکا تھا۔ ان کے نکاح کو پورا ایک دن ہو گیا تھا۔ وشفا خوش تھی لیکن اس کو آج سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کی زندگی کو کیسے قابو میں کرے گی۔ خود کو اس آگ میں اس نے جھونک تو لیا تھا پر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے یہ سب کیا تھا، اس کو بس آرس ہی چاہیے تھا جس کے بنا شاید ہی یہ زندہ رہ پاتی، اس قدر وہ اس کی جنونی ہو گئی تھی۔ وش، اگر میں مر گیا تو؟ آرس نے اپنے پاس لیٹی وش کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیا فضول بول رہے ہو آرس؟ اس نے غصے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، صحیح ہی تو پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نا۔ اس نے اپنے غصے سے سرخ ہوتی حسینہ کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ۔ غصے سے کہتی اٹھنے لگی، اچھا مطلب بھاڑ میں جا کر مروں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے کہا تو اس نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ آرٹس باز آ جاؤ تم۔ نہیں، نہ باز نہیں آنا، تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے اس کی گال پر اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے بھی ساتھ لے کر مرنا کیونکہ مجھے نہیں رہنا آتا آرٹس کے بنا یہاں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو اس نے پیار سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے اس کو گلے سے لگایا، میں اپنی جان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا بشرطے کہ وہ رونا چھوڑ دے۔ اس نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا ہے، تو مسکراتی کتنی پیاری لگتی ہے، کوئی بھی بے ایمان ہو جائے۔ اس نے اس کو قریب کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے گھورا، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، چلو شرٹ پہن اور باہر چلتے ہیں۔ یار مجھے ان کپڑوں میں الجھن ہوتی ہے، مجھے وہی بلیک ہوڈی دو، کیا یہ بکواس کپڑے پہنا دیے؟ اس نے پینٹ اور اوپر بلیک کلر میں بنیان پہنی تھی جو اس کو کافی عجیب لگ رہی تھی۔ اب اس کا شرٹ پہننے کا کوئی ارادہ نہ تھا، سیدھے لفظوں میں موت پڑ رہی تھی، کیوں کتنے پیارے لگ رہے ہو، مجھے تو تم ان بکواس کپڑوں میں خوفناک ہی لگتے ہو۔
اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا خوفناک لگتا ہوں، مطلب بدصورت نہیں، ان کپڑوں میں بھی پیارا لگتا ہوں۔ اس نے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں لگتے ہو پیارے، ہر صورت میں تم مجھے پیارے لگتے ہو، کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے اس کی بنیان کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا تو اس نے اس کی مٹھیوں کو پکڑا۔ نہ سویٹ ہارٹ، نو پرابلم، بس ذرا کتنا پیارا لگتا ہوں یہ پریکٹیکل کر کے بتاؤ نا تم۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لگا کر مزید قریب کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ زیادہ پھیلو نہیں اور باہر چلو یار، ابھی میں پھیلا ہی کب ہوں؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اور رہی بات باہر جانے کی تو کیوں نہیں، یمی یمی کھانے بھی ہوں گے، دونوں کھائیں گے۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتی اس نے پورا نہایت بدتمیز ہو۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں بہت زیادہ، بھی بتاتا ہوں۔ اس نے اس پر جھکتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلائی تھی۔ اب اس کو جھکے ہوئے 5 منٹ میں بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک دم سے آرس نے اس کو پیچھے کیا اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کیا ہوا آرس؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا تو آرس نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں آرس؟ تم ٹھیک ہو؟ پریشانی سے گویا ہوئی تو اس کا چہرہ آرس نے اپنے چہرہ اٹھایا جو کہ بہت سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں ایسی تھی جیسے لاوا ابل رہا ہو، اور بلیک بنیان سے جھانکتا اس کا گورا وجود بھی لاوا سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ وشفا کو جھٹکا لگا۔ آرس دور ہو جاؤ۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیتے اپنا سر تھاما۔ ہاں میں اس سے کہا، نہیں میری طرف دیکھو ادھر۔ اس نے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے اپنی طرف کیا تو اس نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ وشفا کو برا نہ لگا کیونکہ جانتی تھی وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں۔ کیا بحری ہو؟ دور ہو جاؤ مجھ سے، سنائی نہیں دیتا؟ اس نے اونچی چلا کر کہا تو وہ ایک دم سے سہم گئی۔ آرس اس کو پیچھے دھکا دیتا بیڈ سے نیچے اترا تھا، لیکن شدید درد کے باعث ویسے ہی نیچے گر کر رہنے لگا تھا۔ وشفا اپنے آنسو پیتی بیڈ سے نیچے اتری اور اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ آرس دوبارہ پکارا تو اس نے اپنی لہو زرد آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم سے چلا کر اپنا سر نیچے زمین پر رکھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا سر تھاما ہوا تھا تو دوسرا زور زور سے زمین پر مار رہا تھا۔ آرس کیا کر رہے ہو؟ اس کو یوں دبانا وار ہاتھ نیچے مارتی دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا جہاں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ آرس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور زور سے اس کا بازو پکڑ کر خود بھی کھڑا ہوا اور اس کو بھی کھڑا کیا۔ اس کی گرفت بازو پر اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہاں آخر میں چلایا تھا۔ یہ میں ہوں آرس، میں وشفا، تمہاری مجھے پہچانو، دیکھو میری جان۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کون وش؟ اس نے چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری وش۔ اس نے اس کے منہ پر دوبارہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کسی وش کو۔ زور سے چلاتا اس کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کانچ کے بڑے ٹیبل سے اس کی ٹانگ لگی اور اوپر بڑا کانچ کا جگ نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کی چیخ نکلی تھی اور اس کی ٹانگ سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ آرس اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ خون دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ایک دم سے اس کے سر میں ٹیس اٹھی۔ سر کو تھامتا وہی گر گیا تھا۔ وشوا نے اس کو گرتا دیکھ اٹھنا چاہا پر درد نے اس کو کرانے پر مجبور کر دیا۔ پاس پڑے دوپٹے سے تھوڑا سا دوپٹہ پھاڑتی اپنے پنڈلی پر باندھ کر درد شدت پکڑ رہا تھا، گرتی گراتی نیچے بے ہوش آرس کے پاس پہنچی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ اس کے ساتھ اس کے آنسو بھی آرس کے چہرے کا بوسہ لے رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی اس کے پاس ہی نیچے زمین پر لیٹ گئی، اس کی طرف کروٹ لے کر اس کو چہرے کو تکنے لگی۔ اس کے چہرے پر کس قدر درد تھا محسوس کرتی خود کا درد بھول گئی تھی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ تقریباً صبح کے 6 بج رہے تھے کہ آرس نے ہولے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور سیدھی نظر سامنے نیند کی وادیوں میں گم اپنی حسینہ پر پڑی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی، اور اس نے اپنا سر اٹھاتے آگے ہو کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک خوبصورت گستاخی کی جس سے اس کی آنکھ کھلی تو آرس کو خود کو کی طرف مسکراتا دیکھ یہ بھی مسکرائی تھی، لیکن چند سیکنڈ بعد آرس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ہم نیچے کیسے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرانگی سے کہا تو وشفا گھبرا گئی۔ وہ میری ضد پر نیچے تھے، پر لیٹے تھے نیچے، یاد نہیں؟ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا ہے، مجھے تو یاد نہیں کہیں۔ اس نے ایک احساس کے تحت اس سے پوچھا، نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے تسلی دی تو بس بعد میں سر لٹا اٹھا تھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اٹھا تھا، لیکن اٹھنے لگی تو درد اٹھی جس سے تکرا اٹھی تو آس نے اس کو فوراً دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کو تھامتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن درد سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ نہیں کچھ ہوا ہے بتاؤ، میں نے مطلب۔ اس نے بے بسی سے آگے ہوتے اس کو تھاما تو روکنے کے باوجود آنسو نکل آئے تھے تو آرس اس کو باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ پر بٹھایا اور اس کی دائیں ٹانگ سے کپڑا اوپر کر کے وشفا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مطلب روکنا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کپڑا اوپر کیا۔ سرخ کپڑا زخم سے ہٹ چکا تھا اور ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ وشفا نے اپنا
نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور آس نے افسوس سے دیکھا۔ اور فرسٹ ایڈ باکس کی مدد سے اس کی پٹی کرنے کے بعد اس کی پنڈلی پر موجود زخم پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہیں زخم دینے کا باعث بنتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے اس کو کس کر گلے لگایا تھا۔ ہر زخم منظور ہے، عشق میں درد نہ سہا تو یا تو تجھے عشق نہیں ہے تو ابھی عشق کے اصولوں سے واقف نہیں۔ وشفا یہ کہتے ساتھ اس کے لبوں پر جھکی تھی، آس نے بھی اس کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آرس کے سار میں لپٹن جانے کا اب اس کی آنکھ لگ گئی تھی جو 1 بجے کے قریب کھلی تھی۔ آرس کی خوشبو مہکتی انگڑائی لیتی اٹھی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ آرس کے سار میں لپٹن جانے کا اب اس کی آنکھ لگی تھی جو 1 بجے کے قریب کھلی تھی۔ آرس کی خوشبو میں مہکتی انگڑائی لیتی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظر اس مردہ شخص سے ہٹ نہ رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص ان کے گھر دودھ دینے آتا تھا جو بیچارہ آرس کا شکار ہو گیا تھا۔ سامنے کا منظر کچھ یوں خوفناک تھا، اس مردہ شخص کے سینے پر تو گوشت موجود نہ تھا اور آرس اس کے سامنے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے سے گوشت نکالا کے کھا رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی خون سے بھرے ہوئے تھے، اس کے دونوں ہاتھ میں گوشت موجود تھا، لیکن وشفا کی چیخ نے اس کو متوجہ کیا تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ کپڑے بھی اس کی آنکھوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ آرس نے وشفا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جو اس مردہ شخص کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یوں دیکھتا پا کر آج سے شکاری کی مانند دھسا تھا۔ اس کی ہنسی پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور سہم گئی کیونکہ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں یار، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ یہ پیچھے کو کھسکی تھی، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اس کو دبوچ چکا تھا۔ اس کو بیڈ پر گرائے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر بیڈ کف سارا لگایا۔ اب وہ اس کے اوپر اور وہ نیچے تھی۔ اس کے سانسیں تیز چل رہی تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، میں تمہیں کھاؤں گا، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں نہیں، کیا کر رہے ہو؟ اب وہ پہلی بار اتنی ڈری تھی کیونکہ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ تم تو دکھنے میں بہت یمی لگ رہی ہو، تمہارا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ اس نے اپنا ہونٹ اس کے ماتھے کے ساتھ رگڑتے ہوئے کہا تو اس نے سختی سے اس کی آنکھیں میچی تھی اور ہونٹوں کو واپس میں دبایا تھا۔ آرٹس، مجھے پہچانو، میں تمہاری وش، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ وش؟ کون وش؟ اس نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑ کر سر کھجاتے ہوئے سوچنے کے انداز میں پوچھا کہ اس کا دل ڈوب گیا ہے۔ وہ اس کو پہچان نہ رہا تھا، اپنی وش کو، اس سے اچھا تو موت ہی تھی۔ میں، میری جان، تمہاری وش، اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وش؟ میری وش؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری وش، صرف تمہاری، اس نے بے قراری سے کہا۔ وش کے خون کی خوشبو تمہارے خون سے آ رہی ہے، اس نے اپنا چہرہ اسے چہرے کے قریب کرتے ہوئے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہی تو تمہاری وش ہوں، صرف تمہاری وش، اس نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وش؟ وش کون وش؟ میں کسی وش کو نہیں جانتا، اس نے اس کے ساتھ ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا تو اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی اور درد سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ آرس اس کے اوپر سے اٹھا اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کھینچا تو وہ کسی لڑی کی مانند کھینچی چلی گئی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ آرس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے پیچھے لگایا اور اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے کو چھونے لگا اور گردن پر آ کر رکا۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی اور پھر اس کو محسوس ہوا کہ اس کے دانت اس کی گردن پر پڑے ہیں۔ اس کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی، جیسے جیسے اس کے دانت اس کی گردن میں گڑے تھے۔ اس کی ہاتھوں پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، اس نے پوری جان سے اس کو دھکا دیا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، اس کی گردن سے خون رس رہا تھا جہاں پر آرس کی نظریں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ لگایا تو کرا اٹھی اور اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے اور خون سے بھر گیا تھا۔ خون تو وہ تھا جو آرس کے چہرے سے اس کے چہرے پر لگا تھا، لیکن آنسوؤں نے اس کے چہرے کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ دور رہو، اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس نے کہا تو آرس کچھ بولنے لگا تھا کہ سر میں درد کے باعث اس نے اپنا سر تھاما اور پاگلوں کی طرح چیزیں توڑنے لگا۔ وشفا نے اس کو روکنا چاہا تو آرس نے اس کو دھکا دیا جس سے اس کا سر وہاں دروازے پر موجود ہک سے جا لگا اور وہیں پر لہرا گئی۔ گرنے کی آواز سے پلٹا تو اس کو یوں زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ پلکیں چپکا کر دیکھنے اور قدم قدم لیتا اس کے پاس آیا اور پھر قدم قدم پیچھے لیتا ہے دروازے سے نکل گیا۔ نہ جانے کہاں جانے والا تھا اور کس کی موت آئی تھی۔ وہیں خون سے لت پت کپڑوں کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے سے وہ سڑک پر چل رہا تھا اور شاید ابھی بھی اپنے ہوش و حواس میں تھا، نہ آیا تھا یا شاید آ چکا تھا۔ کمر کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ باندھے چہرہ جھکائے چل رہا تھا۔ میں اب کبھی نہیں جاؤں گا، میں اس کو بہت نقصان پہنچا چکا ہوں، خود سے کہتا رکا تھا۔ اگر وہ ملی بھی تو اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں بھی تو تیرا بنایا ہوا ہوں، بے بس ہوں، نہ جانے کب اس درندے پن سے جان چھوٹے گی۔ اگر نہیں چھوٹتی
تو جان لے میری، مار دے مجھے، میں وش کو صرف تکلیف دینے کا باعث بنوں گا۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، نم آنکھوں اور آواز سے کہا۔ وش اٹھتی، اب آرس کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کا سر بہت بھاری اور تھا، لیکن اس کو آرس سے زیادہ کچھ پرواہ نہ تھی۔ گرتی گراتی سڑک پر ڈھونڈ رہی تھی، آگے سے ایک جگہ رش لگا دیکھ اس کا دل گھبرایا تھا، کہیں آرس نے کچھ کر نہ دیا ہو۔ کڑوا گھونٹ بھرتی رش کو پار کرتی آگے آئی تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ ایک بائک ایکسیڈنٹ تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس کی تلاش دوبارہ شروع کی تھی، اور آخر 1 گھنٹے کے بعد اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ وہ سامنے کھڑا اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ دور سے اس کی سرخ سوچی آنکھیں اور دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے گردن پر موجود زخم دیکھ سکتا تھا۔ اس نے شرمندگی سے چہرہ جھکایا تھا اور دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا، تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ایک تیز رفتار ٹرک اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وش بیک پر دیکھو، پیچھے ہٹو، اس نے چلا کر وش کو آگاہ کیا اور اس کی طرف دوڑ لگائی، لیکن تب تک وہ ٹرک وشفا کو اپنا نشانہ بناتا جا چکا تھا۔ واقعہ اس کے پاس پہنچا اور خون سے لت پت وشفا کا سر اس نے اپنی گود میں رکھا۔ وش لک ایٹ می، اوپن یور آئیز، اس نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، تو اس نے بند کھلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں آرس۔ اس نے اپنا خون سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا، تو جس کو اس نے مت فوراً تھاما تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو وش کے چہرے پر گر رہے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے سے آنکھیں بند کر رہی تھی اور پھر مکمل بند ہو گئی تھی۔ آرس کے چہرہ تھپتھپانے سے بھی وہ ہوش میں نہ آئی تھی۔ آنسو بھی بیکار تھے۔ اس نے اس کی نمز چیک کی تھی، تو وشفا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وش اونچی چلایا اور اس کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ اب باقاعدہ رو رہا تھا۔ پاس کھڑے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وش اونچی چلایا تھا اور اس کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ اب باقاعدہ سے رو رہا تھا۔ پاس لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کسی نے ایمبولینس کو فون کیا تھا، 5 منٹ میں ایمبولینس وہاں موجود تھی۔ اس کی نبض چل رہی ہے، لیکن بہت سلو، اس کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا جلدی۔ ایک ڈاکٹر نے وشفا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تو آرس نے چہرہ اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر جلدی سے وشفا کو گود میں اٹھاتا ایمبولینس میں ڈالا تھا، اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، اور ڈاکٹر اس کو چیک کر رہے تھے۔ جلدی کریں، حالت بہت ناساز ہے۔ ڈاکٹر نے ایمبولینس چلاتے چلاتے کہا، سخت سے کہا، تو اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی تھی، اور آس بس اس کے چہرے کو تک کر نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ ایمبولینس کے پہنچتے ہی وشوا کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا تھا، اور آس پاس کھڑا دروازے پر اوپر کر کے شیشے کی بنی کھڑکی سے لب بینچز کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی حالت برداشت نہ ہوئی تو سامنے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ٹکٹ سے بہت سے لوگ گزر رہے تھے۔ اتنی بھیڑ میں پہلی دفعہ آیا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ اس کو کسی کی خوشبو سے کچھ فرق نہ پڑا تھا، اور نہ ہی اس کو طلب ہو رہی تھی کسی چیز کی، کسی شخص کی۔ اب صرف اس کو وش چاہیے تھی، بہرحال ہر حال میں چاہیے تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر وش کو کچھ ہو گیا تو زندہ یہ خود کو بھی نہ رہے گا، خود کو بھی ختم کر لے گا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل جب ٹوٹا، جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، تو یہ فوراً اس کی طرف گیا۔ کیسی ہے وش؟ اس کی آواز میں ڈر تھا۔ آپ؟ میں اس کا شوہر ہوں۔ اچھا، ان کا بہت بلڈ ضائع ہو چکا ہے، چل او پازیٹیو بلڈ کا ارینج کریں، وقت بہت کم ہے، آپ ان ڈاکٹر کو بتائیں ارینج کر کے۔ ڈاکٹر جلدی سے کہتا اندر گیا، تو آرس نے پاس کھڑے اس ڈاکٹر کو دیکھا، اس نے بلڈ لینا تھا۔ میرا خون تو میچ ہو جائے گا، چاہے جو بھی بلڈ وشفا کو چاہیے ہو، کیونکہ سب کو میرا بلڈ لگ سکتا ہے۔ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف پلٹا تھا۔ میرا بلڈ لے لے، میرا سیم ہے، چلیں جلدی چلیں۔ آرس بیڈ پر لیٹا، ڈاکٹر نے جلدی سے بلڈ لینے کے لیے بوتل لگائی۔ جیسے جیسے بلڈ بوتل میں جا رہا تھا، ڈاکٹر کی آنکھیں ویسے کھل رہی تھی، مطلب حیرت سے اس کو یوں حیران بوتل کی طرف دیکھتا۔ آرس نے نفی میں سر ہلایا۔ سر، آپ انسان ہی ہیں نا؟ توقع کے مطابق ڈاکٹر کی طرف سے سوال ہوا تھا۔ نہیں جانور، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب اتنا گاڑا سرخ بلڈ کے بلیک لگ رہا ہے، میں نے ایسا کبھی بلڈ نہیں دیکھا۔ تو پوچھا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جانور ہوں، تیرا خون پی جاؤں گا اگر تم نے جلدی نہ کیا تو، اگر میری وش کو کچھ ہوا تو تیرا کام تمام کروں گا، اس نے غصے سے چباتے ہوئے کہا۔ تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ خون کی بوتل دینے کے بعد وہ بیڈ پر ہاتھوں میں سر گرایا بیٹھا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں گھر سے جاتا، نہ وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلتی، اور ٹرک سے بولتا بولتا رکا اور ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ ٹرک؟ ہاں ٹرک میں اس ٹرک والے کو کیسے بول سکتا ہوں جس نے مجھ سے میری زندگی لینے کی کوشش کی، میری جان موت اور زندگی کی جنگ لڑی ہے؟ میں کیسے بول سکتا ہوں اب اس کی باری ہے اپنی جان دینے کی؟ میں اسے اس کی زندگی ہی چھین لوں گا۔ سر آنکھوں میں جنون تھا، ایک اور زندگی کو ختم کرنے کا جنون۔ ایک جھٹکے سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب اس ٹرک والے کا شکار کرنے جا رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ ایک جان لے گا تو اس کے بدلے اس کو ایک جان دینی بھی ہوگی، چاہے وہ وشوا کی کیوں نہ ہو۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آرس نے اس کا کام تمام کر دیا تھا، اور اب نحوست سے کھڑا اس مردہ شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے صرف اس کی جان لی تھی، اس کے گوشت، اس کے خون کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اپنے ہوش و حواس میں تمہیں کھانا ہی اب میری عادت نہیں رہی، اب موت بھی منظور ہے، پر اب کسی بھی شخص کا خون گوشت مجھ پر حرام ہے۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جاننے کے بعد کہ کسی کو اس کے پیارے سے چھیننے سے خود کے پیارے بھی پاس نہیں رہا کرتے۔
अस्पताल के दरवाजे के सामने खड़ा इसके लिए दुआएं कर रहा था, पर न जाने खुदा को क्या मंजूर था। इसके आंसू इसकी आंखों से निकलने के लिए बेताब थे, पर इसको खुद पर जब्त करना था कि एक डॉक्टर चेहरे से मास्क उतारता। इमरजेंसी रूम से बाहर निकला था, आरसी इसकी तरफ बढ़ा। जब आप लाए थे इनको, हम इनके बचने का कोई चांस ना था, पर हमने कोशिश की कि क्या मालूम अल्लाह मुआवजा दिखा दे। पर डॉक्टर ने फिक्रा दूर छोड़ा। पर क्या, इसकी आवाज़ डगमगाई थी। डॉक्टर के चेहरे का मतलब समझता फौरन से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो शायद लॉक था। दरवाज़ा खोला, मुझे मेरी वश से मिलने दो। इसके बुझाने पर भी ना दरवाज़ा खोला गया तो आंसू भरी आंखों से देखने लगा। दरवाजे से भी कमरे में मशीनों में जकड़े वजूद को देखने लगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? 1 साल बाद इसको इसके घर में मौजूद 1 साल हो चुका था, जहाँ ये वशफा के साथ आया था, और खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। लेकिन बाहर की कोई चीज़ इसकी सोच का मरकज ना थी। कुछ तल्ख सोचों ने इसके दिमाग को घेरा हुआ था। आज 1 साल हो गया था इस चीरने वाले तल्ख वाक़े को। खिड़की के पास खड़ा शुरू से लेकर सोच रहा था। वशफा से मुलाकात, और इसकी सोच इस जगह पर, इस मंजर पर रुकी थी जहाँ वशफा बेबस मशीनों में जकड़ी थी। अपनी सोच को वहां तक आते ही इसका सब जवाब दे गया था, और सोच ने भी नफी कर दी थी। जैसे कुछ और आगे ना सोचना जैसे कुछ और आगे ना सोचना हो। अपनी आंखों को साफ करके पलटा था, और बेड पर इस दुनिया जहान से बेगाने पड़े वजूद को देखा था। छोटे छोटे कदम लेता इसके पास गया और इसकी बेजानी पेशानी को चूमा। अब इसका रुख किचन की तरफ था, जहाँ इसने बिरयानी बनाई थी। 1 साल में बहुत कुछ बदलता था। आज को अब ना तो गोश्त की तलब होती थी और ना ही खून की। अब ये इंसानी खानों पर लग गया था। महीने में एक आध बार दिल करता, पर वशफा के लिए अपनी ख्वाहिश को दबा जाता। बिरयानी की बहुत कमाल की खुशबू आ रही थी। किचन के दरवाजे पर खड़े वजूद की खुशबू इस बिरयानी की खुशबू से ज्यादा थी। आज के लब मुस्कुराए थे। आने वाले वजूद ने इसको डराया था, लेकिन आज से ज्यादा जरा न डरा था, और पलट कर मुस्कुरा कर इसको देखने लगा था। तुम कभी तो डर जाया करो, इसने इसके सीने पर मुक्का मारते हुए मसनूई खौफगी से कहा था। अच्छा, तुमने डराया था मुझे? इसने मजीद शरारत की तो इसने घूरा कि हाय क्या खुशबू है आज। इसने सूंघते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ नाम बहुत अच्छी खुशबू है। इसने इसको जैकेट से पकड़कर खींचते हुए कहा। तो इसने दोबारा घूरा, मैं बिरयानी की बात कर रहा हूँ। इसने इसको पीछे धकेलते हुए कहा। तो मैं भी इस वश नामी बिरयानी की बात कर रहा हूँ। इसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, और इसके कंधे पर हाथ रखती हुए उचक कर पीछे बिरयानी की शक्ल देखी थी, जो इसकी भूख मिटा रही थी। बन गई है तो खाते हैं ना? इसने हाथों पर हाथ जुबान फेरते हुए कहा। इसके जुमैनी अंदाज में कहा तो इसकी बात का मतलब समझती इसने एक मुक्का इसके कंधे पर जड़ा था, और आज का कहका था, अभी नहीं बनी जानू। इसने इसके गाल खींचते हुए कहा, आज तुम्हें याद है नहीं? इसने आंख दबाते शरारत से कहा, बदतमीज सुनोगे तो फिर है। अच्छा बोलो। इसने मुस्कुराते हुए कमर उससे पकड़कर हिसार में लेते हुए कहा, जब पहली बार तुम्हें बिरयानी दी थी तो तुमने क्या कहा था? हाँ हाँ हाँ, याद ना याद करवाओ, मुझे अच्छे से याद है। इसने हंसते हुए कहा, क्योंकि सीन कुछ यूं था। जब इसने आर्ट्स के सामने बिरयानी रखी और खाने को कहा, तो पहले 5 मिनट आर्ट्स ने इसका मुआयना किया। ये खाने के लिए है ना कि मुआयने के लिए? मैं देख रहा हूँ इंसानों के गोश्त, आई मीन लेग पीस इतना छोटा कैसे कैसे हो गया? किसी बच्चे का लाई हो? इसने लेग पीस उठाते हुए नहायत सीरियस अंदाज में कहा। इसकी आंखों में भी शरारत थी ना थी, और वशफा का कहने का गूंजा था, मिस्टर आर से लेग पीस इंसान का नहीं मुर्गी का है। मुर्गी का इतना सा? इसने हैर से इसके सामने लेग पीस लहराते हुए कहा। जी। इसने हंसते हुए चम्मच मुंह में डाला, पर इससे तो मेरा कुछ ना बनेगा। और ये क्या बला है? इसने चावलों की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। आर्स, ये राइस हैं। इसने भी मुंह टेढ़ा करके कहा। राइस हैं या माइस हैं? तुम कुछ यमी सा लाओ यार, किसी इंसान का बाजू ले आओ, या सीना टांग वगैरह कुछ भी। इसने दोनों पाँव ऊपर करते हुए कहा, तो विश्वा ने घूरा था, और आर्स ने दांत दिखाए थे। वैसे यार, जिंदगी की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। आर्स ने चावलों को दम देते हुए कहा। कौन सी? विश्वा ने इसकी कमर में अपने हाथ डालते हुए कहा, ये कि खूबसूरत रात हो, हल्की हल्की ठंड ठंड धुंध हो, और सर्दी अपने अरूज पर हो, हम बाहों में बाहें डाले सुनसान सड़क पर चल रहे हों। ये कहकर आर्स ने विश्वा के चेहरे की तरफ देखा, जो मुकम्मल माहौल में गुम थी। इसने इसके हाथ अपने हाथ से हटाए और थोड़ा पीछे हुआ, और खूबसूरत हवा मौसम को और रोमांटिक बनाया। और फिर एक शख्स बाइक पर पास से गुजरे। इसकी बाइक की स्पीड ज्यादा ना हो, और तुम पास पड़ा डंडा डंडा कहाँ से आएगा? इसने इसकी बात बीच में टोकते हुए कहा। हम साथ ले जाएंगे। अच्छा, फिर वो डंडा तुम इस शख्स के मारो, वो नीचे गिर जाए, और फिर दोनों ठंडी सड़क पर बैठकर इसके गोश्त से लुत्फानंदोज हों। यमी, मेरी तो ख्वाहिश है मेरी बेगम मेरे साथ इंसान का गोश्त खाए। ये कहते साथ वो किसी से भागा था। इसकी मैं बात का मतलब समझती हुई चिल्लाई थी और पीछे भागी थी। आज के बच्चे रुक जाओ। इसके पीछे भागते हुए बोली, बच्चों की कोशिश अभी जारी है स्वीट हार्ट। इसने भी भागते हुए शरारत से कहा, जिससे वो मजीद सुर्ख हो गई थी। थक हार कर दोनों खड़े हुए थे, और
تھک ہار کر دونوں کھڑے ہوئے تھے اور پھر آرس ہنستا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو کس کر گلے سے لگایا۔ میری زندگی ہو تم، اس نے اس کے سر پر کس کرتے ہوئے کہا، اور تم میری آخرت، اس نے چہرہ اٹھا کر شرارت سے کہا تو ہنستا ہوا پھر اس کے گلے سے لگا بیٹھا۔ وہ بے ہانک رات جب میرے سامنے گردش کرتی ہے میرا دل ٹوٹتا ہے، اگر میں تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی تو کہ آگے سوچنا بھی قیامت تھا۔ اس کی بات پر اس کو خود سے الگ کیا تھا اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ آرٹس یہ کہتے ساتھ دوبارہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے یہ ٹاپک نہیں پسند، مت کیا کرو اس بات پر بات۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، مجھے بھی نہیں پسند، پر وہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ نہ جانے کتنی دعائیں رنگ لائی تھی، کن کی دعائیں رنگ لائی تھی، یا شاید میرا عشق تھا یا تمہاری محبت۔ اس نے آرٹس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا تو اس نے اس کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ وہ خدا کا معجزہ تھا، بس اب دوبارہ اس قصے کو مت دہراؤ۔ یہ کہتے ساتھ اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے لفظوں کو اس نے قید کر لیا تھا، اور اس کو بھی تو یہی چاہیے تھا، ایک خوبصورت ہمسفر جو اس سے بے انتہا محبت کرے۔ اور تو ایک لڑکی کی کوئی خواہش نہ ہوتی ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، جانے وہ ہمارے کون سے چھوٹی نیکی کے بدلے ہمیں اتنا اجر دے دیتا ہے۔ لکھتے دوران ذہن میں چل رہا تھا بیرانی دم پر تھی، نیچے ہی نہ لگ گئی ہو، ختم شد۔ تو ریڈرز یہ تھا آج کا ناول۔ امید کرتا ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، آپ کو ناول کیسا لگا۔ درندہ آدم خور بائے سجیلا نثار، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کرے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ نیکسٹ ناول تک اللہ حافظ۔